میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں آج ایک ایسے مقدمے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا بڑا گہرا تعلق پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون، ہماری جمہوریت اور پھر موجودہ حکومت کے وجود کے قانونی جواز سے ہے۔ یہ ایک بہت صاف اور سیدھا مقدمہ گزشتہ 6 سال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لٹکا ہوا ہے۔ فیصلہ صرف اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ کٹہرے میں کھڑے شخص کا نام نواز شریف نہیں، عمران خان ہے، اور فنڈنگ کے مقدمے میں ملوث جماعت کا نام مسلم لیگ نون نہیں، پی ٹی آئی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں ایک منتخب وزیر اعظم کو یعنی مجھے نکالنے کے لیے کس تیز رفتاری کے ساتھ کارروائی ہوئی تھی، بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے واٹس ایپ کے ذریعے ایک جے آئی ٹی قائم کی جس میں ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا، اور پھر کس طرح 60 دنوں میں جے آئی ٹی کو رپورٹ دینے کا حکم دیا گیا، پھر کس تیزی سے پیناما کیس میں میرے خلاف فیصلہ آیا اور بیٹے کی کمپنی کے اقامے کی بنیاد پر ایک وزیر اعظم کو برطرف کر دیا گیا۔ یاد ہے نا سب آپ کو؟ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح احتساب عدالت کو پابند کیا گیا کہ 6 ماہ کے اندر فیصلہ دیا جائے، اور پھر کس طرح چابک مارنے کے انداز میں احتساب عدالت پر بھی ایک سپریم کورٹ کا نگران جج بٹھا دیا گیا۔ یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، اور پھر یہ حکم صادر کیا گیا کہ احتساب عدالت فوری فیصلہ دینے کے لیے ہفتہ وار چھٹی بھی نہ کرے، اور جج محمد بشیر کو بطور احتساب جج ایکسٹینشن بھی دے دی گئی، ان کے ٹینیور میں توسیع کر دی گئی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا تصویر کا ایک رخ۔ اب تصویر کے دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی غیر قانونی فارن فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے ایک مقدمہ 2014 میں دائر ہوا، یعنی آج سے تقریباً 6 سال پہلے۔ یہ مقدمہ مسلم لیگ نون یا کسی دوسری اپوزیشن جماعت نے نہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے ایک بانی رکن نے دائر کیا تھا۔ آج تک یعنی اب تک اس کے اس سادے سے مقدمے کی 70 سماعتیں ہو چکی ہیں، 70۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اپنے سینے پر صادق اور امین کا تمغہ سجائے نعرے لگانے والا عمران خان، جو یہ کہتے تھکتا نہیں تھا کہ احتساب میری ذات سے شروع کیا جائے، یعنی عمران خان سے شروع کیا جائے، اب اپنے اقتدار اور اپنے سرپرستوں کی حمایت سے انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے۔
اس نے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے 30 بار کیس ملتوی کروایا، 8 بار وکیل بدلے، الیکشن کمیشن کے 20 آرڈرز کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، جن میں جمع کی گئی رقوم کی تفصیلات بتانے کا کہا گیا تھا، ان سب کو اگنور کر دیا، نظر انداز کیا ان سب کو، اور ٹال مٹول کے لیے یعنی معاملے کو ٹالنے کے لیے اعلیٰ سطحوں پہ یعنی اعلیٰ عدالتوں میں 6 مختلف درخواستیں دائر کی تاکہ یہ کیس سنا ہی نہ جا سکے۔ مارچ 2018 میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کی جانچ پڑتال کے لیے ایک اسکروٹنی کمیٹی قائم کر دی اور حکم دیا کہ 1 ماہ میں رپورٹ دی جائے۔ پتہ نہیں یہ نورا کشتی تھی یا کیا تھا، آج تقریباً 2.5 سال ہو گئے، کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ اکتوبر 2019 میں الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر پر لکھا کہ یہ کیس تاریخ میں قانونی عمل کی تذلیل کی بدترین مثال ہے، لیکن کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اب 7ویں سال میں عمران خان نے تسلیم کر لیا ہے، یہ 2-3 دن پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فورن فنڈنگ میں خرابیاں ہوئی ہیں، لیکن پھر حسب عادت اس کی ذمہ داری اس نے اپنے ایجنٹوں پر ڈال دی ہے اور کہا ہے کہ ایجنٹوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ بھائی یہ ایجنٹ کوئی راہ چلتے لوگ نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے نام سے امریکہ میں رجسٹرڈ 2 کمپنیاں ہیں جو عمران خان کے حکم پر وجود میں آئیں اور اسی کی نگرانی میں ہی انہیں چلایا جاتا رہا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے 23 اکاؤنٹس کی معلومات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کی ہیں۔ عمران خان نے ان میں سے 15 اکاؤنٹس کو چھپایا اور فراڈ کے ساتھ انہیں الیکشن کمیشن کو دی گئی رپورٹ میں شامل ہی نہیں کیا، جو کہ قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ عمران خان نے نہ کل رقم بتائی اور نہ ہی ذرائع بتائے اور نہ ہی کوئی منی ٹریل دی اور نہ ہی کوئی رسیدیں دی۔ شفافیت کا ڈھول پیٹنے والے عمران خان کے مالی معاملات میں شفافیت کا نام و نشان ہی نہیں ہے، سرے سے ان میں اس کا وجود ہی نہیں ہے شفافیت کا۔ مگر پاکستانی قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ کتنا پیسہ جمع ہوا اور یہ پیسہ کہاں گیا۔ اگر اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی تو بھائی پھر چھپایا کیوں گیا؟ کیا یہ مشکوک اور غیر شفاف اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے زمرے میں نہیں آتے؟ منی ٹریل کہاں ہے؟ اور پھر الیکشن کمیشن قوم کو یہ تفصیلات دینے سے کیوں اور کس کے کہنے پر کترا رہا ہے، کیوں گریز کر رہا ہے؟ کیوں پاکستانی قوم کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے؟ بھائی اس کیس کے حقائق
روز روشن کی طرح عیاں ہیں. اس میں کچھ شک ہی نہیں ہے کہ عمران خان مجرم ہے، مگر فرار حاصل کرنے کے لیے اپنے جرم کو ایجنٹوں کے سر ڈال رہا ہے. الیکشن کمیشن کیوں اس معاملے پر فیصلہ نہیں کر رہا جبکہ ٹھوس ثبوت موجود ہے اور عمران خان کے پاس کوئی صفائی بھی نہیں ہے؟ یہ انصاف کی رسوائی اور پامالی کی شرمناک کہانی ہے. اور افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ بددیانتی، خیانت، بدعنوانی اور کرپشن کی اس واردات کو تحفظ دیا جا رہا ہے. قوم اس پر بھرپور احتجاج کرتی ہے. یہ احتجاج الیکشن کمیشن کی اپنی آئینی ذمہ داریوں سے کوتاہی اور بے جا تاخیر کے خلاف ہے، جس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور یہ احتجاج ان کے بھی خلاف ہے جنہوں نے ایک بددیانت اور نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کے بعد اس کی چوری، اس کی بددیانتی اور اس کی لوٹ مار کی پردہ پوشی کو بھی اپنی ذمہ داری بنا لیا ہے. 19 جنوری کو پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن اسلام آباد کے سامنے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میری آپ سے درخواست ہے میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ بھی پی ڈی ایم کی آواز میں آواز ملا کر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں اور پاکستان کو ناانصافیوں سے آزاد کروائیں. بہت شکریہ.